ہم فیوچر کی بات ابھی سے بتا دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے کو اتنی اختیار نہیں ہے کہ ہم اتنی بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے حضور پاک کو علم دیے ہیں، وہ حضور پاک علم جانتے ہیں غیب کا۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے دیتا ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اپنے عطا سے جس کو چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اور اپنے حضور پاک کو جو رسولوں کے رسول ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے لازماً دیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ وہابی دیوبندی نہیں مانتے، اور اسی بنیاد پہ وہابی دیوبندی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک علم غیب نہیں جانتے ہیں، وہ آدمی کافر ہیں، چاہے وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، اور دوسرے جو مذاہب کے جو لوگ ہیں، دوسرے فرقے کے جو لوگ ہیں، وہ اس بنیاد پہ تو کافر نہیں ہیں، لیکن دوسری بنیاد پر کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، تو وہ اس بنیاد پر کافر ہو گئے۔ چونکہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر حضرت علی ہے تو پھر ہم کون ہو گئے؟ پھر معاذ اللہ استغفر اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی تو پیدا ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ تو یہ سارا چیزیں ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو ہم آج کی تاریخ میں اہل سنت و جماعت بولتے ہیں، اور یہی آج کی تاریخ میں اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ وہابی دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو فرق کرنے کے لیے ہم آگے ایک ٹیگ لگاتے ہیں جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کا بولتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں، بریلوی ہیں، بریلوی لفظ جوڑ دیتے ہیں تو یہاں سے سب کی نفی ہو جاتی ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی جو ہے وہ ہی حق پر ہیں۔ تو یہاں سے وہابی دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت پھر بولتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں، ہم تو وہابی ہیں، ہے نا۔ وہابی سے چڑ بھی چھوٹتی ہے ان کو، لفظ وہابی سے اعتراض کرتے ہیں۔ ہم ایک بات بتاتے ہیں، وہابی ہی جو ہیں وہ اہل حدیث بھی ہیں، وہابی جو ہے وہ اہل دیوبندی بھی ہیں، دونوں وہابی ہیں۔ وہابیوں کی جماعت دو ٹوٹ گئی، پہلے شروع میں صرف وہابی تھے، وہابیوں میں سے کچھ جو تھے وہ شروع میں یہ کہتے تھے کہ نہیں میں تقلید کروں گا، ایک کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کروں گا۔ تو جو تقلید کرتا تھا وہ اپنے آپ کو دیوبندی بولنے لگا، وہابی، اور جو تقلید نہیں کرتا تھا وہ اپنے آپ کو غیر مقلد بولا۔ اور یہ غیر مقلد کی جو کہانی ہے، جب مہارانی وکٹوریہ جب ہندوستان میں جب بھارتیوں کے پہلے یعنی کہ حکومت جو ہند کی حکومت ہے، جب ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے 1804 میں میرے غالباً 1804 میں یا 1857 میں 4 دسمبر کی بات ہے، 4 دسمبر کے دن ان لوگوں نے مہارانی وکٹوریہ کے سامنے جا کر کے یہ بولا کہ لوگ ہم کو اہل حدیث بولتے ہیں، اور ہم لوگوں کو نہیں، اہل حدیث نہیں، لوگ ہم کو وہابی بولتے ہیں، لوگ ہم کو وہابی بولتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑی چڑ چھوٹتی ہے، ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ ہم لوگوں کو کچھ نام دے دیں جو ہمارے لوگوں کو اچھا لگے، اچھا ہو جائے۔ تو مہارانی وکٹوریہ نے ان لوگوں کو جو ہے نام دیا، کس تاریخ کو؟ دسمبر کی 4 تاریخ تھی، اور 1857 کا غالباً یہ سال تھا۔ تو اس سال میں ان لوگوں کو مہارانی وکٹوریہ نے ایک لقب دیا کہ آج سے آپ لوگ اہل حدیث ہو۔ یہ بتاؤ، جس کا نام اہل حدیث مہارانی وکٹوریہ نے دیا ہو، اس کی جماعت حق پر ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ نام جب بھیک کا دیا ہوا ہے، اور ہمارا نام جو ہے اہل سنت و جماعت وہ آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور آج سے نہیں ہے، یہ 1400 سال سے نبی کے زمانے سے ہمارا یہی کام چلا آ رہا ہے، یہی نام چلا آ رہا ہے۔ اور جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ صحابہ کا ہے، جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ جو ہے کس کا ہے؟ حضور پاک کے چاہنے ماننے والوں کا تھا۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی حضور پاک کا، غوث پاک کا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہی غریب نواز کا عقیدہ ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہی صابر پاک کا عقیدہ ہے، وہی قطب الدین بختیار کاکی کا عقیدہ ہے، وہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ ہے، وہی صابر پاک کا عقیدہ ہے، وہی غوث پاک کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ جو ہے بابا فرید گنج شکر کا ہے، وہی عقیدہ حضرت نظام الدین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ تو سارے کے سارے جو ہمارے بزرگ ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے؟ چادر چڑھانا، جلوس منانا، جوڑ سے نکالنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ اگر یہ شرک ہے، بدعت ہے، تو آج اس سال حضور غریب نواز کا عرس کون سا تھا؟ 800 کچھ نمبر کا عرس تھا نا، 807 810 کچھ ایسا عرس تھا۔
تو ہمارا یہ کہنا اگر یہ شرک یہ بدعت ہے آپ کے نزدیک ہے اور یہ نیا کام ہے تو آپ تو نئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک غلط ہے، ہمارے نزدیک تو 800 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو حق پر ہونے کی علامت کس کے لیے مل رہی ہے؟ ہمارے لوگوں کے لیے مل رہی ہے۔ اور اپنے آپ کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام شرک و بدعت ہے، پہلے نہیں تھا، تو یہ سب 800 سال کہاں سے آ گیا؟ سمجھ رہے ہو؟ 800 سال کہاں سے آ گیا؟ پھر تو اگر یہ نیا نیا کام ہوتا تو 6واں ہوتا، 7واں ہوتا، 15واں ہوتا۔ بہرحال یہ سب ساری باتیں ہیں۔ سنو، آپ جانا سرچ کرنا، تقریر سرچ کرنا یا کچھ سرچ کرنا، اور یہ سرچ کرنا کہ اہل حدیث کیا ادھر سرچ کرو گے، اہل حدیث جماعت جو ہے، اہل حدیث جو جماعت ہے یہ بنی کب تھی؟ کیا یہ کب بنی تھی؟ اس کا تاریخ ہے نکل کے آئے گی کہ فلانی فلانی، اور یاد ہے 4 دسمبر کا ڈیٹ آپ کو ملے گا، سال آپ کو پتہ کرنا ہے، 1857 نہیں، دیکھ لینا ایک بار، آپ تحقیق کرنا اور اس کے بعد یہاں پہ سال جوڑ لینا، ٹھیک ہے؟ اہل حدیث جماعت کب بنی تھی؟ نام نکل کے آئے گا 4 دسمبر 1800 کچھ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حدیث جماعت آج کی پیداوار جماعت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اولیاء اللہ کے زمانے میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور سن لو، اہل حدیث کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے نا، ان کے اوپر صرف ایک اوپر جنہوں نے اہل حدیث جماعت کی بنیاد رکھی ہے، اگر ہم ان کا نام ڈھونڈتے ہیں، ان کا کوئی نام آئے گا، مثلا ہم نے بولا کہ ان کا نام ایکس ہے، اور پھر ہم یہ بولیں گے کہ یہ ایکس کس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ایکس کس سے پڑھے ہوئے تھے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام نکل کے آئے گا۔ اور یہ حاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سنی تھے اور وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو جماعت رکھنے والا آدمی ہے یہ غلط ہوا نا، اپنے استاد کا نہیں ہوا، اپنے استاد سے ہٹ کے اس نے جماعت رکھتی، تو بریلوی کو چھوڑ کر کے اہل حدیث دیوبندی یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کافر تو ہیں ہی ہیں، بدعتی ہیں، یہ سب کون ہیں؟ بدعتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور حق پر کون ہے؟ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، کون ہے حق پر؟ ہم بریلوی، اہل سنت و جماعت، سنی حنفی بریلوی حق پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنا آپ لوگ ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھنا، یہ نکل کے آئے گا اہل حدیث جماعت۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند، جب دیوبندی جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے بننے کے بعد سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا۔ پھر وہ سوال کریں گے کہ بریلوی بھی اعلیٰ حضرت سے پہلے نہیں تھے، تو ہم کہتے ہیں نا ہاں نہیں تھے، لفظ بریلی نہیں تھا، لیکن عقیدہ جو آج بریلویوں کا ہے یہ ہم نہیں، ان کے خود علماء کہتے ہیں، دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کوئی آج کی پیداوار نیا وہ نہیں ہے کام، یہ 800-900 سال پرانے بزرگوں کا عمل رہا ہے، یہ انہی کے دیوبندی عالم کہتے ہیں، اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو ہمارا جب یہی عقیدہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، تو ہم بھی آج کے نہیں ہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ لوگ ہم کو بولتے ہیں بریلوی، تو ہم بولے ہاں بھیا ہیں بریلوی، کیونکہ ہمارے کو بریلوی بولنے سے ان کو چڑ چھوٹتی ہے، تو ہم نے کہا چڑھتے رہو تم بھاڑ میں، سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہیں، کچھ 1900 ہاں دسمبر آ رہا ہے، 1906 ہو سکتا ہے، 1906 کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل ممکن ہے، پاسبل ہے، جس کی تاریخ مل جائے نبی کے زمانے کے بعد، سن لو، جس کی تاریخ، جس کی پیدا ہونے کی تاریخ نبی کے زمانے کے بعد مل جائے، بدعتی وہ ہوا۔ ہمارے تو نبی کے زمانے کی بات بہت 1906 ابھی کی بات ہے، 100 سال ہو رہا ہے، اور ہمارا 1500 سال میلاد النبی منا رہے ہیں، کوئی آج کی دیر نہیں ہے، اس زمانے سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام الگ بات ہے کہ اس طریقے سے نہیں مناتے تھے جو ہم طریقہ منا